جی ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر لمحہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اور رمضان المبارک میں ان ارشادات پر عمل کرنے کے لیے ہم نے یہ سیگمنٹ ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری بہن تسنیم اختر. تسنیم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بہت شکریہ. آج کی پیاری حدیث، آج کی حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے اور جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی اجازت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت ہے. سبحان اس میں بھی وہی آ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کہ دودھ پلانے والی چاہے وہاں روزہ رکھ لے چاہے نہ رکھے اور بعد میں پورے کر لے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ تو میں کہتی ہوں، میرا خیال ہے ہر عورت جانتی ہے کہ اس کی صحت اس لائق ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں روزہ رکھنا. کچھ لوگ جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہوتے ہیں اور وہ جب بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو اس دوران وہ ان کو کمزوری ہو جاتی ہے اور وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے روزے کو. تو اس میں آگے چل کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورت ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن مؤخر کر لے، ایک دن رکھ لے، ایک دن مؤخر کر لے. یہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی صحت پر. اور اس سے قبل جو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسافر کے لیے نصف نماز اور روزہ مؤخر کرنے کی بھی اجازت ہے. اس سے قبل جو حکم دیا جا رہا ہے تسنیم کہ مسافر کو نصف نماز مؤخر کرنے اور روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے، اور یہ حکم تو قرآن پاک میں بھی ہے. بالکل. تو چاہے تو آپ مؤخر کرنے، چاہے تو آپ، تو اگین وہی صحت کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی صحت افورڈ کر سکتی ہے اور آپ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھ لیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن آج کل کے دور کے حساب سے بھی کہ آج کل سفر آسان ہے، بالکل ہوائی سفر ہے اور جس طرح کے بھی سفر ہیں وہ تقریباً سبھی آسان ہیں. تیز رفتار گاڑیاں ہیں، تو وہ پہلے والا سفر تو ہے نہیں کہ پیدل چلنا تھا اور میلوں چلنا تھا. تو اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. مدحت کیوں نہ اس کی کریں وہ، مدحت کا حقدار